کائنات کی زبانیں تھک جائیں گی، کائنات کی زبانیں تھک جائیں گی، قلم لکھتے لکھتے ٹوٹ جائیں گے، کاغذ اور سیاہی ختم ہو جائے گی، مگر رب کائنات کی تعریف ختم نہ ہوگی۔ کاغذ اور سیاہی ختم ہو جائے گی، مگر رب کائنات کی تعریف ختم نہ ہوگی۔ اس کا مقام ہے کہ کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک دھر دھر کی، کسی کو خاک کی ڈھیری، کسی کو سنگ مرمر کی۔ وہ شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، اشارہ اس کا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں۔ درود و سلام کا ہدیہ آقائے نامدار، مدنی تاجدار سرکار، دو عالم رحمت جہاں، سرکار مدینہ، نور کا نگینہ، راہ تو قلب و سینہ، امام الانبیاء و امام المرسلین، شب اسریٰ کے دلہا، ساری کائنات کے رسول، حضرت محمد مصطفیٰ کی بارگاہ عالم پناہ میں صدقے جن کا نام لینے سے دل کو سرور آ جاتا ہے، وہ رسول اکرم کے جن کے صدقے سے خداوند کریم نے ساری کائنات کو ہی بنا دیا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہاں کی، جان تو جہان ہے۔ غم نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ تیرے لیے ایمان ہے، تیرے لیے تو ایمان ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، جو پیدا ہوا وہ ضرور مرے گا۔ اس جہان میں اگر کسی کو دائمی بادشاہت ہے تو وہ صرف اور صرف خداوند کریم کی ذات ہے۔ اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کتنے لوگ روئے زمین پر آئے اور اپنا اپنا کام کر کے ملک کے عدم کو سدھار گئے۔ بڑے بڑے بادشاہ، دولت و شہرت والے، حکمت و حکومت والے، تاج و تخت والے، عظیم و اعلیٰ بخت والے، علم و عمل والے، دانش و عقل والے، دنیا کے فاتحہ، حسن و جمال والے، خوبی و کمال والے، غریب سے غریب، امیر سے امیر، سبھی باری باری موت کا مزہ چکھتے ہوئے قبروں میں جا سوئے۔ ملکوں کو فتح کرنے والے موت سے زیر ہو گئے، تکبر سے گردن اکڑا کر چلنے والے کئی نمرود، فرعون، شداد، حامان، قارون اور ابوجہل موت کے آگے عاجز ہو گئے۔ جب موت آئی تو دم نہ مار سکے، مقابلہ ہی نہ کر سکے، بس ہتھیار ڈال کر بے بس ہو گئے۔ موت کا مزہ سب نے چکھنا ہے، ہر ایک نے ایک دن مر جانا ہے۔ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے۔ باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن فانی، اسے کرموں نے کھانا ہے۔ نہ بیٹی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ سے مائی، تو کیوں پھرتا ہے صدائی، عمل نے کام آنا ہے۔ غلط فہمید ہے تیری، نہیں آرام ایک پل بھی، مسافر بے وطن ہے تو کہاں تیرا ٹھکانہ ہے۔ کہاں وہ ماہ کنعانی، کہاں تخت سلیمانی، یہ سب چھوڑ کر فانی اگرچہ نادا و دانا ہے۔ فرشتہ روز کرتا ہے منادی، چار
کوٹوں پر محلاں اونچیاں والے تیرے گور ہی ٹھکانہ ہے۔ عزیزا یاد کر وہ دن جو ملک الموت آوے گا، نہ جائے ساتھ تیرے کوئی تو تنہا ہی جانا ہے۔ نظر کر دیکھ خیشوں میں کہ ساتھی کون ہے تیرا، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اکیلے کو دبانا ہے۔ غلام ایک دم نہ کر غفلت حیاتی پر، نہ ہو غرا خدا کی یاد کر، ہر دم جو آخر کام آنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری طرح جانور موت کا جان لیتے تو ان میں کوئی موٹا نہ ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے کہ اگر جانوروں کو، انسانوں کو نہیں، اگر جانوروں کو موت کا علم ہو جائے، اس کی حقیقت کا پتہ چل جائے کہ یہ کیا چیز ہے، تو وہ اس غم میں موٹے نہ ہوں، یعنی وہ اپنا کھانا پینا ترک کرتے۔ کون؟ جانور۔ کس غم میں؟ موت کے غم میں۔ تو انسانوں کو تو پھر ان سے زیادہ شعور ہے، زیادہ عقل ہے، زیادہ حکمت والے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فرمائیے حشر کے دن کو کون کون شہیدوں میں شامل ہوگا؟ سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ غور سے سن، ایسا شخص جو دن رات 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے، وہ قیامت کے دن شہیدوں میں شامل ہو جائے گا۔ شہیدوں میں شامل کس رتبے کی وجہ سے ہوا؟ کس عمل کی وجہ سے ہوا؟ موت کو یاد کرنے کی وجہ سے، کیونکہ موت ایک ایسا غم ہے جو ہر خوشی کو مٹا دیتی ہے۔ کیونکہ اس دنیا میں ہم اتنا کھو چکے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کی یاد ہی نہیں کہ یہ ہم عارضی مسافر ہیں اس دنیا میں، ایک منزل تک ہمیں پہنچنا ہے، اور اس منزل کو ہم تبھی پائیں گے جب ہم موت سے ہمکنار ہوں گے، اور موت کے بعد اس دنیا سے ہم رخصت ہو جائیں گے۔ لیکن ہم اس دنیا کی لذتوں میں اتنا کھو چکے ہیں، اتنا مگن ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنی آخری منزل بھول گئی ہے۔ اگر ہم اس منزل کو یاد کر لیں تو ہمیں موت ہمیشہ یاد رہے گی، اور اگر ہم موت کو یاد رکھیں تو ہمیں دنیا کی ہر لذت پھیکی لگے۔ اور اس عمل کی وجہ سے جو موت کو یاد کرے گا وہ نیک اعمال کرے گا، اور اتنے نیک اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرے گا کہ اس کا مقام شہیدوں میں مل جائے گا۔ ایک دن سرکار مدینہ ایک ایسی مجلس سے گزرے جس میں لوگ زور زور سے ہنس رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو لذتوں کو فنا کرنے والی کا ذکر کرو، اے لوگو موت کو ذکر کرو، اس سے گناہ ختم ہوتے ہیں، دنیا کی محبت دل سے نکلتی ہے، بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک عورت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئیں اور کہا، میرا دل بہت سخت ہے، میں بہت سنگ دل ہوں، میں ظالم ہوں، اس کا کوئی علاج بتائیں، اس کا کوئی نسخہ مجھے دے دیں کہ میرا دل نرم ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا، بہن موت کو یاد کر، زیادہ سے زیادہ یاد کر، تیرا دل نرم ہو جائے، اس دل کی سختی نرماہٹ میں تبدیل ہو جائے۔ اس عورت نے ایسا ہی کیا۔ پھر چند ہفتوں کے بعد حاضر ہوئی، اس نے حضرت عائشہ صدیقہ کا شکریہ ادا کیا کہ وہ اس غم سے نجات پائیں جو اس کی ہلاکت کا باعث تھا۔ بچپن گیا جوانی آئی پھر بڑھاپا آیا، بچپن گیا جوانی آئی پھر بڑھاپا آیا، آخر موت نے آن دبوچا تے وچ قبری پایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ کرام سنو، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک 1400 برس تھی، 1400 برس تھی۔
1400 سال تھی۔ ایک سال میں 365 دن تھے، ایک دن میں 24 گھنٹے تھے، ایک گھنٹے میں 60 منٹ تھے۔ اگر یہی منٹ ایک غم میں گزارنا پڑے تو ہر پل ہمیں بتا بتا کے 10 بار بتا بتا کے اپنا احساس دلا کے گزرتا ہے۔ تو حضرت جو حضرت نوح علیہ السلام تھی، ان کی عمر 1400 سال ہوئی۔ جب آپ کی روح کو مبارک کو قبض کرنے کے لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے سوال کیا، اے پیارے نوح علیہ السلام، یہ بتائیے کہ اپنی رہائش گاہ، اپنے مکان کو کیوں نہیں بنایا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، آپ کا انتظار اتنا شدید تھا کہ میں روز یہی خیال کرتا تھا، آج تو ضرور آئے گا، آج تو تیرے سے ملاقات ہو ہی جائے گی، بس تیرے ہی انتظار میں اپنا مکان بنا ہی نہ سکا۔ اور جب خدا کے حضور پیش ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے پیارے نوح علیہ السلام، موت کو کیسا پایا؟ نوح علیہ السلام نے عرض کیا، میرے معبود برحق، میں نے صرف یہ محسوس کیا کہ گھر کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے گزر کر دوسرے دروازے سے چلا آیا ہوں۔ اے پیاری امت مسلمہ، غور کریں، 1400 برس دنیا میں گزار کر جانے والا یہ کہہ رہا ہے، ایک دروازے سے آیا ہوں، دوسرے سے نکل گیا ہوں، تو بتائیں ہمارا کیا حشر ہوگا؟ ہم تو دروازے میں انٹر ہوتے ہی فنا ہو گئے، تو دروازے سے انٹر ہونے تک کے سفر میں ہی ہم نے اتنے گناہ کر لیے، خدا سے اتنی غفلت برتائی کہ ہمارا کیا حال ہوگا۔ لیکن یہ یقین کر لیں کہ جتنے برس بھی آپ زندہ رہیں گے، آخر موت نے زندگی کو فنا کرنا ہی کرنا ہے۔ آپ عالیشان کوٹھیاں تعمیر کر لیں، پکے مکان بنا لیں، ریشمی کپڑے پہن لیں، اچھی سے اچھی غذا کھا لیں، مگر پھر بھی ہم شکر ادا نہیں کرتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دنیا کی لذتوں میں کھو گئی ہیں اور ہم نے موت کا غم بھول گیا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ملاقات کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ملک الموت، جب تو گناہ گاروں یا کافروں کی جان قبض کرتا ہے تو کون سی صورت اختیار کرتا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ وہ صورت برداشت نہ کر سکیں گے کیونکہ وہ اتنی ڈراؤنی ہے کہ انسان دیکھ کر برداشت کر ہی نہیں پاتا۔ جب ملک الموت اس شکل میں آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر لرزہ طاری ہو گیا، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو ملک الموت بہت ہی حسین و جمیل صورت میں کھڑے تھے، جسے دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہنس رہے تھے، مسرور ہو رہے تھے۔ حضرت ملک الموت نے فرمایا، مسلمان کے پاس میں ایسے ہی حسین صورت میں آتا ہوں، مجھے دیکھ کر اس کی پیشانی چمک اٹھتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، وہ انسان بڑا خوش قسمت ہے جس کے پاس تو اتنی حسین صورت میں آئے، اور وہ انسان غرق ہوا، وہ انسان برباد ہوا، وہ انسان ذلیل و خوار ہوا جس کے پاس تو ڈراؤنی شکل میں آیا۔ استغفر اللہ۔ جد موت فرشتہ آوے گا، پھر وقت نہ دتا جاوے گا، بندہ آخر نو پچھتاوے گا، پڑھو لا الہ الا اللہ، وچ قبراں گھپ اندھیرے، اوتھے ساتھی کوئی نہ تیرے، بنا ملاں ساتھی کیڑا، اے پڑھو لا الہ الا اللہ، چھڈ ساری سوچ بچار کڑے، اج نقد ہے کل ادھار کڑے، کر مولا نال پیار کڑے، پڑھو لا الہ الا اللہ، پاں توبہ والا ہار کڑے، 5 وقت نماز گزار کڑے، تاں ہووے بیڑا پار کڑے، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔
ہم موت سے بھاگتے ہیں، ہم اسے بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ زمین کے جس گوشے میں بھی چھپ جائیں، پہاڑوں کی غاروں میں جا گھسیں، لوہے کی خول میں بند ہو جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، سو پردوں کے نیچے چھپ جائیں، موت نے آج دبوچنا ہے۔ اس لیے خداوند کریم نے ارشاد فرمایا، بے شک وہ موت جسے تم بھاگتے ہو تمہیں ضرور ملتی ہے۔ ایک درخت کی ٹہنی سے جب پتا ٹوٹ جائے تو وہ ضرور بیکار ہو جاتا ہے، وہ پھر اس ٹہنی سے دور ہو جاتا ہے۔ پتر ٹوٹیا ٹہن سے لے گئی پون اڑا، اب کے بچھڑے کب ملیں دور پڑے ہو جا۔ ہوائیں اڑا اڑا کر اس ٹہنی سے اتنا دور لے جاتی ہیں وہ پھر مل ہی نہ سکے۔ ٹہنی اور پتے کا میل بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس طرح جو مر گئے ہم سے بچھڑ گئے، ہم اب قیامت کے روز ہی ملاقات ہوگی۔ جو مل کر گئے اب یا تو عذاب میں ہیں یا پھر آرام میں ہیں۔ ایک دن ہم نے بھی دنیا کی ٹہنی سے ٹوٹ جانا ہے، پھر اپنوں سے دور اتنی دور ہم خاک نہ ملے، نام و نشان تک مٹ جائیں گے۔ سکندر اعظم وہ بادشاہ ہوا جس نے ساری دنیا کو فتح کیا۔ بڑے بڑے بادشاہ اس سے لرزتے تھے، نوجوان اس کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوتے تھے، بولنے والے کی گردن اڑا دی جاتی تھی، اس کے اشارے پر سارے شہر کو آگ کے طوفان میں جلا دیا جاتا تھا۔ اس کی ایک آواز پر ہیرے لال موتی سونا چاندی اس کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیے جاتے تھے۔ اس کی بادشاہی میں کوئی دم نہیں مار سکتا تھا، بس اس کی حکومت تھی، اس کا حکم چلتا تھا، مگر وہ یہ بھول گیا کہ ہر حاکم کے اوپر بھی حاکم ہوتا ہے۔ دنیا کو فتح کرنے والا شکست بھی کھا سکتا ہے، تکبر سے اکڑ کر چلنے والا محتاج بھی ہو سکتا ہے۔ آخر وہ بیمار ہوا، ارسطو ایسے حکیم نے علاج کیا، مگر مرض بڑھتا گیا، دن بدن بیماری سے نڈھال ہوتا گیا۔ آج اس سکندر اعظم کے سر پر حضرت ملک الموت کھڑے مسکرا رہے تھے۔ آج اسے معلوم ہوا کہ دنیا کو فتح کرنے والا موت سے شکست کھانے والا ہے، موت نے بے بس کر دینا ہے۔ اب اس فانی جہان سے کوچ کا سامان ہونے والا ہے، ہیرے لال جواہر سونا چاندی بلکہ ساری بادشاہت دے کر بھی موت سے بچنا مشکل ہے۔ اس نے اپنا استاد ارسطو کو بلایا، پھر کہا، جب میں موت کے بے رحم پنجوں میں جکڑا جاؤں، جب موت مجھے شکست دے دے اور مجھے کفن پہنا دیا جائے، میرا جنازہ اٹھا دیا جائے، تو میرے دونوں ہاتھوں کو کفن سے باہر نکال دینا تاکہ یہ دنیا والے عبرت حاصل کریں، اپنی دولت پر مان نہ کریں، سونے چاندی کی محبت سے خدا کو بھول نہ جائیں، اپنی حکومت کے نشے میں مست ہو کر غریبوں پر ظلم نہ کریں۔ وہ جان لیں کہ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ جب موت سے دنیا کا بادشاہ نہ بچ سکا، ساری دنیا کو فتح کرنے والے کو موت نے نہ چھوڑا، تو ہم کیا چیز ہیں؟ موت نے سب کو آج دبوچنا ہے۔ اس کے آنے سے پہلے نیک کام کر لیں تاکہ خداوند کریم راضی ہو جائے، اپنی رحمت کی آغوش میں ہمیں چھپا لے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے لوگوں کو تبلیغ فرمائی، ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، بتوں کو توڑنے کی ہدایت کی، آپس میں اچھا سلوک کرنے کی تاکید فرمائی۔ کچھ لوگ ایمان لائے، زیادہ نے کفر کیا۔ اس وقت کا بادشاہ جس کا نام شداد تھا، اسے بھی حضرت ہود علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی۔ اس نے کہا، اے ہود، اگر میں تیرے خدا پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا، جنت ملے گی۔ اس نے کہا، جنت میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جنت میں باغ ہیں، شہد اور دودھ کی نہریں ہیں، یاقوت و زمرد کے محلات ہیں، جنت کی دیواروں کی اینٹیں ایک سونے کی اور ایک چاندی کی ہے، گھاس زعفران کا ہے، جنت میں نہ سوئیں گے نہ مریں گے، وہاں حسن و جمال والی حوریں ہوں گی۔ اس نے کہا، اے ہود، ایسی جنت کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، ایسی جنت میں زمین پر بنا سکتا ہوں، جاؤ اپنا کام کرو اور دیکھنا میں زمین پر اپنی جنت بناؤں گا، تیرے خدا کی جنت سے بھی جو اچھی ہوگی۔ نعوذ باللہ۔ خداوند کریم نے فرمایا، اے ہود علیہ السلام، اسے ڈھیل دے دو، اسے جنت بنانے دو، لیکن اسے جنت دیکھنا نصیب نہ ہوگا، کیونکہ میری پکڑ شدید ہے، بے شک تیرے رب کی پکڑ شدید ہے۔ امت مسلمہ
خدا کی اس باغی انسان نے جنت بنانے کی تیاری شروع کر دی۔ اس نے 40 میل مربع زمین کے گرد دیوار بنائی جس کی 1 اینٹ سونے کی اور 1 چاندی کی تھی۔ ہر قسم کے درخت کے ساتھ جواہرات لگائے۔ 1 لاکھ آدمیوں نے جنت بنانے کا کام شروع کیا۔ کمرے بنائے، کمروں کی چھتیں زبرجد اور زمرد سبزے سے بنائیں۔ درخت بنائے، درختوں کے تنے سونے چاندی سے بنائے، پتیاں زمرد سبز کی اور ڈالیاں یاقوت سرخ سے بنائیں۔ مٹی کی بجائے زمین کو مشک، عنبر اور زعفران سے پر کیا۔ اس نے جنت میں شہد، دودھ، پانی اور شہر کی نہریں جاری کی۔ جنت کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ ہر حصے میں 1 لاکھ کرسیاں سونے چاندی کی رکھوائیں۔ نیزوں پر ہر قسم کے میوے چنے گئے۔ نوجوان عورتوں کو ریشمی لباس پہنا کر حوروں کی طرح وہاں رکھا گیا۔ پھر خاص لوگوں کو ان محلات میں بسایا۔ رات کے وقت یہ جنت اتنی روشن ہوتی کہ اس کی روشنی آسمان کی طرف جاتی تھی۔ یہ جنت اس نے 10 برس میں مکمل کی۔ شداد کے ملازم لوگوں سے سونا چاندی جبراً چھین لیتے تھے۔ ایک بڑھیا کی ایک یتیم بچی تھی جس کے کانوں میں سونے کی بالیاں تھیں۔ اس ظالم نے کہا، اے لڑکی، یہ بالیاں اتار دے۔ اس بچی نے رو کر کہا، یہ میرے باپ کی آخری نشانی ہے، اسے مجھ سے مت چھینو۔ مگر ان ظالموں نے اس کے کانوں سے بالیاں نوچ لیں جس سے اس کے کان لہو لہان ہو گئے۔ وہ بہت روئی اور بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہو کر دعا کی، اے الہی، ان ظالموں سے تو بدلہ لے، یا الہی، یتیموں پر ظلم کرنے والے کو تباہ و برباد کر دے۔ خداوند کریم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا، شداد اپنی جنت دیکھنے نہ پائے۔ شداد نے تیاری کی، بہت زرق برق ریشمی لباس پہنا، سفید گھوڑے پر سوار ہوا، سر پر تاج رکھا۔ 2000 لونڈیاں ساتھ ہوئیں، 2000 نوجوان ہمراہ عزیز و اقارب ساتھ لیے ہوئے۔ شادیانے بجنے لگے، اعلان ہونے لگے کہ لوگوں، آج بادشاہ اپنی جنت دیکھنے جا رہا ہے۔ راستے صاف کر دو، کوئی بھی راستے میں کھڑا نہ ہو ورنہ گردن اڑا دی جائے گی۔ اتنے میں حضرت ملک الموت پرانے کپڑے پہنے ہوئے آدمی کی صورت میں تشریف لائے۔ اور فرمایا، بادشاہ سلامت، میری ایک بات سن لیں۔ بادشاہ نے کہا، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا، میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ملک الموت نے کہا، بس 1 منٹ کی تو بات ہے، سن لے۔ کیا ہے؟ 1 منٹ کی بات ہے، سن لے۔ ملک الموت نے کہا، 1 منٹ کی بات ہے، سن لے۔ شداد نے کہا، پیچھے ہٹ جا، میں تیری کوئی بات نہ سنوں گا۔ ملک الموت آگے بڑھے جو سپاہیوں کو حکم دیا، اسے روکو۔ سپاہیوں کو کیا حکم ہوا کہ اس کو روکو؟ ملک الموت نے فرمایا، مجھے روکنے والا تو پیدا ہی نہیں ہوا، مجھے روکنے والا پیدا ہی نہیں ہوا۔ سپاہیوں نے روکا، بہت روکا، مگر آپ بڑھنے لگے اور جا کر کہا، اے شداد، سن، مجھے پہچان میں کون ہوں۔ وہ اپنا تعارف کروانے لگے، میں وہ ہوں جو ماؤں کی گود سے ان کے بچے چھین لوں، ماؤں کی گود سے ان کے بچے چھین لوں تو کوئی میرے آگے اف نہ کرے۔ میں وہ ہوں جو بڑے بڑے متکبروں کا تکبر گھڑی میں خاک میں ملا دیتا ہوں۔ میں وہ ہوں جسے بڑے بڑے بادشاہ بے شکست کھا گئے۔ میں وہ ہوں جو سب کو روتا چھوڑ کر گھروں کو ویران کر جاتا ہوں۔ میں وہ ہوں جسم کو بے جان کر دیتا ہوں۔ میں وہ ہوں جس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی، میں وہ ہوں جس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔ شداد نے کہا، جلدی بتا تو کون ہے، جلدی بتا تو کون ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر سن، میں موت کا فرشتہ ہوں۔ یہ سنا تو شداد پر لرزہ طاری ہو گیا، اسے سب کچھ بھول گیا، آنکھیں پتھرا گئیں۔ بولا، تھوڑی سی مہلت دے دے۔
بولا تھوڑی سی مہلت دے دے کہ میں کچھ مشورے کر لوں۔ فرمایا پہلے تیرے پاس وقت نہ تھا۔ کیا نہ تھا؟ وقت نہ تھا، اب میرے پاس وقت نہیں ہے، تجھے مہلت نہ ملے گی۔ اتنا کہا اور اس کی جان قبض کر لی۔ وہ تڑپتا رہا، بلکتا رہا، مگر کوئی اسے بچا نہ سکا۔ وہ تڑپتا رہا، بلکتا رہا، لیکن اسے کوئی بچا نہ سکا۔ اس کی جنت ویران ہو گئی، اس کا تکبر خاک میں مل گیا، اس کی اکڑی ہوئی گردن جھک گئی، اس کا ریشمی لباس تار تار ہو گیا۔ خدا کا مقابلہ کرنے والا موت کے شکنجے میں آ کر بے بس ہو گیا۔ اللہ ہم پہ رحم فرما، اے میرے مالک ہم پہ رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما۔ قرآن پاک فرماتا ہے سب نے موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کی بے رحم ہاتھ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ موت آنی ہے اور آ کر رہے گی، اس لیے ہمیں اپنے اعمال کا خود احتساب کرتے رہنا چاہیے۔ آج جو کام کیے، کیا ان سے خداوند کریم ہم سے راضی ہے یا ناراض؟ اگر اچھے کام ہوں گے تو اس کا شکر ادا کرو، اگر کام برے ہیں تو استغفار کرو۔ برے کام ہیں تو استغفار کرو، کیونکہ ابھی دروازہ کھلا ہے، توبہ کرو اور پھر نہ کرنے کا ارادہ کرو۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے، خداوند کریم نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا تاکہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اٹھ جاگ سفر نوں جانا ہے، اٹھ جاگ سفر نوں جانا ہے، نہ مڑ مڑ جاگ تے آنا ہے، کچھ کھونا اے کچھ پانا ہے۔ اٹھ جاگ سفر نوں جانا ہے، نت سو سو رات گزاری تو، اس غفلت مار مکانا ہے۔ اٹھ جاگ سفر نوں جانا ہے، بن یاد خداوند باری دی کہ تیرا کھانا دانا ہے۔ اٹھ جاگ سفر نوں جانا ہے، چھڑ جھگڑا دنیا فانی دا کہ ان میں مغز کھپانا ہے۔ اٹھ جاگ سفر نوں جانا ہے، چھڑ چگلی جھوٹ تے چوری نوں، چھڑ چگلی جھوٹ تے چوری نوں، جے اپنا آپ چھڑانا ہے۔ اٹھ جاگ سفر نوں جانا ہے، پڑھ پنجے وقت نماز تو، اے مڈوں حکم ربانا ہے۔ اٹھ جاگ سفر نوں جانا ہے، کر پوجا رب دی ہر ویلے، جے اپنا لیکھ جگانا ہے۔ اٹھ جاگ سفر نوں جانا ہے، رکھ تقوی اللہ تعالیٰ دا جس رحمت نال بچانا ہے۔ اٹھ جاگ سفر نوں جانا ہے، دکھ دینا رب دے بندیاں نوں، بس ایہو سبق پکانا ہے۔ اٹھ جاگ سفر نوں جانا ہے، اج ہاسے تینوں سجدے نہیں، کل رو رو کے پچھتانا ہے۔ اٹھ جاگ سفر نوں جانا ہے، چھڈ مال تے دولت دنیا دی، وچ قبر دے ڈیرا لانا ہے۔ اٹھ جاگ سفر نوں جانا ہے، من عرض گزارش نقوی دی، جو او گناہگار نہ مانا ہے۔ اٹھ جاگ سفر نوں جانا ہے۔ ہمارے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ عن قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے جب وہ لوگ 5 چیزوں سے محبت کریں گے اور 5 چیزوں کو بھول جائیں گے۔ دنیا سے محبت کریں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے، مال سے محبت رکھیں گے اور یوم حساب کو بھول جائیں گے، مخلوق سے محبت رکھیں گے اور خالق کو بھول جائیں گے، مکانوں سے محبت رکھیں گے اور قبر کو بھول جائیں گے، زندگی سے محبت رکھیں گے اور موت کو بھول جائیں گے۔ ذرا غور کریں وہ زمانہ آ چکا کہ نہیں؟ یقیناً وہ یہی زمانہ ہے، ہم اور ہمارا حال ایسا ہی ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کے ولی نے فرمایا، اے جوان تیری جوانی دھوکے میں ڈالے ہوئے ہے۔ کتنے جوان ایسے تھے جنہوں نے توبہ نہ کی اور امید کو طویل کر دیا، موت کو بھلا دیا، یہ کہتے رہے
کہ کل توبہ کر لیں گے، پرسوں توبہ کر لیں گے، یہاں تک کہ اس غفلت میں ملک الموت آ گیا اور وہ اندھیری قبر میں جا سوئے۔ نہ مال نے فائدہ دیا، نہ اولاد نے فائدہ دیا، اور وہ قبر کی آگ والے کنویں میں جا گرے۔ موت کی تعریف یہ ہے، مومن کی تعریف یہ ہے کہ وہ ہر گھڑی توبہ کرتا رہتا ہے۔ مومن کی کیا تعریف ہے؟ کہ وہ ہر گھڑی توبہ کرتا رہتا ہے، اپنے گزشتہ گناہوں سے شرمندہ ہوتا ہے، اور جو کچھ ملتا ہے اس پہ شکر ادا کرتا ہے، اور آخرت کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی طرف توبہ کرو، پکی توبہ۔ پکی توبہ سے مراد یہ ہے کہ پھر اس گناہ کی طرف مائل نہ ہوں، پھر وہ گناہ نہ کریں بلکہ اس کا خیال تک دل میں نہ لائیں۔ جب وہ پکی توبہ کرے گا تو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ پکی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ پکی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ محافظ فرشتہ اس کے ماضی کے گناہوں کو بھول جاتے ہیں اور اس کے جسم کے اعضاء خطاؤں کو بھول جاتے ہیں۔ زمین کا وہ ٹکڑا جس پر اس کے گناہوں پر گواہی دینے والا کوئی نہ ہوگا، اس لیے ہمیں آج سے ہی اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ قبرستان میں جا کر دیکھو کتنے پڑے ہوئے ہیں اور قبر میں فریاد کرتے ہیں۔ جوان ہیں، جوانی کو بیکار گنوانے والے کو یاد کر کے آہو بکا کرتے ہیں۔ کتنی عورتیں ہیں جو گزشتہ زندگی کی بدعمالیوں کو یاد کر کر کے چیخ چیخ کر رو رہی ہیں، مگر سب فضول ہے۔ ان کے بدن اور چہرے سیاہ ہو چکے ہیں، ان کی کمریں ٹوٹ چکی ہیں، اب وہ پچھتا رہے ہیں کہ کاش ہم گناہوں سے نادم ہو کر توبہ کر لیتے، خدا کی حضور سجدہ ریز ہو کر اپنی بخشش کی دعائیں مانگ لیتے۔ آج ہم خدا کی بارگاہ میں التجا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگ اور آگ کے عذاب سے بچا کر اس کام سے بچا لے جو ہمیں آگ کی طرف لے جائے، ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یا الہی تو غفار ہے، تو غفور ہے، ہمیں توفیق دے، ہم تیری عبادت کریں۔ اے اللہ تعالیٰ تو ستار ہے، ہمارے عیبوں کو چھپا لے، ہمیں خوف محشر سے نجات دے، ہمیں غلطیوں سے بچا لے اور اپنے سامنے شرمندگی سے محفوظ رکھ، اور ہم تیری عبادت میں دل لگائیں اور ہم ہر دم تیری یاد میں رہیں۔ آمین۔ اے کریم، اے رحیم، ہم پہ اپنے کرم کی نظر کر، موت کے وقت ہماری زبان پہ تیرا کلمہ ہو، نزاع کا وقت آسان کر دینا، قبر کے سوالات ہمیں مشکل کی بجائے آسان معلوم ہو۔ اے باری تعالیٰ، ہماری قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ آمین۔ رحمتی دو جہاں، سرکار دو عالم، کالی کملی والے، امت کے رکھوالے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شفاعت کی سائے میں جگہ عنایت فرمائیے۔ جب پل صراط سے گزر رہے ہوں، اے میرے مولا پل صراط سے جلدی گزار دینا۔ اے خداوند کریم، ہم تیری رحمت کی امیدوار ہیں، ہم گناہگاروں پہ تیری مہربانی چاہیں، سب گناہ مٹ جائیں گے، رحمت کا پانی چاہیے، ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شاہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ آمین آمین آمین۔ یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، صاحب کوثر چاہے جودو سخا کا ساتھ ہو۔ آمین۔ یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوش خلق نثار خطا کا ساتھ ہو۔ آمین۔ یا الہی یہی آنکھیں حساب جرم میں، ان ستم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو۔ آمین۔ یا الہی جب چلیں تاریک راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو۔ آمین۔ یا الہی جب سر شمشیر پہ چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو۔ آمین۔
جب فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا کا وصال ہوا تو آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ رات کو لے کر جائیے گا۔ کس نے وصیت فرمائی؟ شہزادی جنتی خاتون نے وصیت فرمائی کہ جب میرا وصال ہو جائے تو میرا جنازہ رات کو تاریکی میں لے کر جانا، کہ یہ معلوم نہ ہو کہ فاطمہ کا قد کتنا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا، اے قبر، تجھے پتہ نہیں کہ تجھ میں کون ہے؟ یہ رسول خدا کی پیاری بیٹی ہے، یہ وہ بیٹی ہے جس کے استقبال کے لیے خدا کے حبیب کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ علی المرتضیٰ کی بیوی ہے، یہ امام حسن حسین کی والدہ ہے۔ جب یہ کہہ چکے تو قبر سے آواز آئی، اے ابو ذر، میں حسب نسب نہیں دیکھتی، میں خاندان یا کنبہ نہیں دیکھتی، میں دولت اور مال نہیں دیکھتی، میں حکومت اور سلطانی نہیں دیکھتی، بلکہ میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ اس نے عمل کیسے کیے ہیں۔ اگر اعمال اچھے کر کے آتا ہے تو میں خوشبوؤں سے اور مہکتی ہواؤں سے اس کا استقبال کرتی ہوں، اگر برے اعمال کر کے کوئی آتا ہے تو سانپوں اور بچھوؤں سے اس کا استقبال کرتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ زہرا کا خوشبوؤں سے استقبال کرتی ہوں۔ مرحبا مرحبا مرحبا، امت کے غمخوار رسول کی آبزا بیٹی تشریف لائیں۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جب قبر میں کوئی انسان جاتا ہے، اگر نیک ہے تو اس کی قبر جنت کا باغیچہ بن جاتی ہے اور حد نظر تک کھل جاتی ہے، اگر بد ہے تو قبر اسے ایسا دباتی ہے کہ اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب کوئی نیک انسان قبر میں جاتا ہے تو حساب کتاب کے فرشتے آتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں، اس کی طرف سے نماز جواب دیتی ہے، مجھے قائم کرنے والا آج اپنے اللہ کو بھول نہیں گیا۔ روزہ آواز دیتا ہے کہ گرمیوں میں بھوکا پیاسا رہا، کس کا حکم تھا؟ اس کا حکم کہ جس کا سوال پوچھ رہے ہو۔ ایسے ہی حج اور زکوٰۃ اور روزہ جواب دیتے ہیں، علم اور عمل اس کے عذاب کے راستے کی رکاوٹ بن جاتے ہیں، اسے عذاب سے بچا لیتے ہیں۔ جس نے کبھی نماز ہی نہ پڑھی، روزہ بھی رکھا نہیں، زکوٰۃ دیتے ہوئے اسے دکھ سا ہو، صاحب نصاب تھا اور حج نہیں کیا، تو عذاب اس پر مسلط ہو جائے گا۔ اس لیے ذرا سوچو کہ قبر میں جانے سے پہلے کچھ کر لے، اگر نہ کچھ کیا تو قبر تجھے پیس دے گی، تیری آہو بکا کوئی نہ سن سکے گا، تجھے قبر میں اکیلا چھوڑ کر سنگی ساتھی بہن بھائی واپس آ جائیں گے، پھر معلوم ہوگا کہ کاش میں نیک اعمال کر لیتی، آج قبر میں جانا آسان ہو جاتا۔ چنگی نہ تو کیتی دلا مولا نو بھلا کے، گور وچ جانا پینا روویں پچھو تاکے، قبراں نو بھل کے تے رب نو وساریا، اگے والی زندگی دا کچھ نہ سنواریا، سدا جتھے رہنا دلاں ڈیراں تو جما کے، گور وچاں جانا پنیاں روویں پچھوں تاکے، انگ ساکھ تیرے اُتے مٹی بک پاواں گے، منکر نکیر دونوں تیرے کول آون گے، لین گے حساب تیرا تینوں او جگا کے، گور وچ جانا پنیاں رووے پچھوں تاکے، پوچھنا نہیں کسے تینوں کون سی تو ذات دا، کوٹھیاں دا مان کا دا خوف نیری رات دا، عملاں نو پوچھنا ایک کرجا اٹھا کے، گور وچ جانا پینا روویں پچھوں تاکے، کتھے گئے سنگی ساتھی جڑے تیرے ہان دے، او بھی سن تیرے وانگوں ایتھے موجاں مان دے، مٹی وچ لیٹے نے او مکھ نو چھپا کے، گور وچ جانا پنیاں روویں پچھوں تاکے، سچا گھر جیڑا تیرا اونوں آکھیں گور اے، فانی تائیں گھر آکھیں کوڑا تیرا شور اے،
ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਮਾਨ ਤੇਰਾ ਗੌਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਗੌਰ ਵਿੱਚੇ ਜਾਣਾ ਪੁਨੀਆਂ ਰੋਵੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾ ਕੇ, ਦੇਖ ਫਾਨੀ ਜਗ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਨਹਿਰ ਏ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ਾਮ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ, ਕਦ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਦਿਲ ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਕੇ, ਗੌਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੁਨੀਆਂ ਰੋਵੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾ ਕੇ, ਚੰਗੀ ਨਾ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਦਿਲਾਂ مولا ਨੂੰ بھلا کے۔ جب جان نکلنے کا وقت آتا ہے اس وقت انسان کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی گہرے سمندر میں ڈوب رہا ہے اوپر آنے والا ہاتھ پیر مار رہا ہو، وہ نزاع کا وقت ہوتا ہے۔ سرکار مدینہ نے فرمایا جب بندے کی جان نکلتی ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے 1000 تلوار سے ایک دم وار کر دیا گیا ہو۔ بندے کی جان یوں نچوڑی جاتی ہے جیسے مشک میں ایک قطرہ پانی ہو، اسے باہر نکالنا ہو تو مشک کو نچوڑ کر نکالا جاتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں جسم سے روح یوں نکلتی ہے جیسے کوئی گنا بیلنے میں دے دیا جاتا ہے، پھر اس کا رس الگ ہو جائے اور چھلکا الگ ہو جائے۔ استغفر اللہ۔ پھنس گئی جان شکنجے اندر جے بیلن وچ گنا، رونو کہوں ہن رہو محمد پھر رویں تامنا۔ اس وقت ہمارا فرض ہے کہ اسے کلمہ طیبہ پڑھنے کے لیے کہیں اور کلمہ طیبہ اونچی آواز سے پڑھیں تاکہ وہ سن لے اور اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے اور اس کی جان آسانی سے نکل جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ سنو، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ اس وقت آنے سے پہلے ہی کلمے کا ورد کر کے اسے پکا کر لو تاکہ موت کے وقت تمہاری زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے۔ انسان کے ایمان کا پتہ تو اس وقت چلے گا نا اس کی آخری وقت خدا اور اس کے رسول کا نام لیا یا نہیں۔ مال و دولت کام نہ آئے گا، عزیز و اقارب اور اولاد کام نہ آئیں گے، اگر کوئی چیز کام آئے گا تو وہ کلمہ طیبہ ہے جس کا ورد ہمارے جنت میں لے جائے گا۔ اس واسطے میری تقدیر چنگی، لیڈر مولوی نالے امام کہندے، لوگ سن لو ساڈی تقریر چنگی، مرشد آکھیاں چنگا اے سب نالوں، جیدی ہو جائے اخیر چنگی۔ سرکار دو عالم حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا اگر آدمی نیک ہوتا یا کوئی عورت نیک ہوتی تو حضرت ملک الموت نورانی صورت میں سفید لباس میں تشریف لاتے ہیں اور جنت کی خوشبوئیں ساتھ لاتے ہیں اور کہتے ہیں مرحبا مرحبا، انسان تجھ سے خدا راضی ہوا، پھر اس کی یوں جان قبض کر لی جاتی ہے جیسے ہاتھ کے اوپر سے پھول اٹھا لیا جائے، اس کی روح کو ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر فرشتے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں دروازہ کھولو، فلاں بن فلاں آیا یا فلاں بن فلاں عورت آئی، آسمان کے فرشتے دروازے کھول دیتے ہیں اور کہتے ہیں مرحبا اے آنے والے، تجھ پر سلام ہو، آج تو کامیاب ہوا۔ پھر دونوں آسمان پر اسی طرح کی روح کو جنت میں لے جاتے ہیں، جنت کی نہر رحمت میں اسے غوطہ دے دیا جاتا ہے اور پاکیزہ ہو جا، پھر جنت کی روحوں سے ملاقات کرائی جاتی ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کا حال پوچھتی ہیں، پھر قبر میں اسے دوبارہ لایا جاتا ہے، اس کی قبر میں 2 فرشتے منکر نکیر تشریف لاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ مدینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ الاسلام دینی، میرا دین اسلام ہے۔ ما تقول فی حق ھذا الرجل، یعنی اس شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلت رسول اللہ کی، قبر میں میرے رسول تشریف لاتے ہیں، اپنا جلوہ دکھاتے ہیں،
جب نیک انسان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ فوراً کہتا ہے میرا آقا میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی وہ کہتا ہے میرے رسول اللہ۔ تب فرشتے کہتے ہیں تو نے سچ کہا۔ پھر اسے دوزخ دکھائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے اگر تو بے ایمان ہوتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہونا تھا۔ پھر اسے جنت دکھائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے اب یہ تیرا مقام ہے۔ پھر اس کی قبر کو اتنا کھلا کر دیا جاتا ہے جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے، اس کی قبر جنت کا باغیچہ بنا دی جاتی ہے۔ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی کافر گناہوں سے بھرا ہوا انسان آخری سانس لے رہا ہو تو حضرت ملک الموت ڈراؤنی صورت میں تشریف لاتے ہیں اور سیاہ لباس پہنے ہوئے چہرے پر ہیبت اور روب ہوتا ہے اور ڈانٹتے ہیں۔ ان کی آواز سے اس کا بال بال لرز جاتا ہے اور یوں لگتا ہے جیسے اس کے جسم کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا ہو۔ پھر اس کی روح قبض ہوتی ہے جیسے کانٹوں والی جھاڑی کے اوپر سے ململ کا کپڑا کھینچ لیا جائے، وہ تار تار ہو جائے۔ پھر اس کی روح کو ایک ٹاٹ میں لپیٹ کر آگ کے کوڑے مار مار کر لے جاتے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا اگر مردے کی آواز سن لیں تو ان کے دل پھٹ جائیں۔ پھر اس کی روح کو پہلے آسمان کے قریب لے جایا جاتا ہے مگر دروازہ نہیں کھلتا۔ آواز آتی ہے اسے واپس لے جاؤ۔ اس پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، تمام مخلوق کی لعنت ہو۔ فرشتے اسے مارتے ہوئے اس کی قبر کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب منکر نکیر اس کا حساب لیتے ہیں، اسے تینوں سوال کیے جاتے ہیں۔ وہ سوالوں کے جواب میں کہتا ہے میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ تب فرشتے کہتے ہیں تو نے جھوٹ بولا۔ پھر اسے جنت دکھا دی جاتی ہے، اگر تو نیک اعمال کرتا تو یہ تیرا مقام ہوتا۔ پھر اسے دوزخ دکھائی جاتی ہے، پھر یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہ برا ٹھکانہ ہے۔ قبر کو حکم دیا جاتا ہے اس پر تنگ ہو جاؤ۔ وہ اتنی تنگ ہو جاتی ہے اس کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، اس کی چیخیں بلند ہوتی ہیں، وہ روتا ہے اور چلاتا ہے مگر اس کی مدد کوئی نہیں کرتا۔ اس پر بچھو مسلط کر دیے جاتے ہیں، اسے ڈنگ مارتے ہیں۔ اس کا ڈنگ اتنا زہریلا ہوتا ہے اگر وہ زمین پر ڈنگ مار دیں تو زمین پر کہیں سبزہ نہ اگے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ نیکی کا انجام اچھا ہی ہے اور برائی کا برا۔ ایک دن ہم نے قبر میں جانا ہے، خداوند کریم سے دعا ہے ہماری قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔